fund has to be deviated to alleviate their problems. وطن کارڈ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ بیکاز دے آر سیئنگ دس از این ATM سورٹ آف اے کارڈ. عجیب سیناریوز لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. 20,000 روپے اگر آپ کو ایک کارڈ پہ مل رہا ہے, بیچارہ وہ شخص جس کو اس کارڈ کا استعمال نہیں آتا, نہیں پتا, اس کے پاس انفارمیشن نہیں کہ اس کو کہاں لے کے جائیں, دے آر ایون سیلنگ اٹ ٹو ایجنٹس 5,000 روپے کے لیے, بیکاز ان کے لیے کیش کی ویلیو, وہی والی بات. سو دس گیپ, how do you think it will further aggravate our problems? I think جو تھوڑا سا پرابلم ہے that is political will. For instance, آپ 2 دن پہلے کے اخبار اٹھا لیں تو پرائم منسٹر نے ایک تھنک ٹینک کھولا ہے, شہری رحمان نے بنایا اسلام آباد میں. ہی گیو 50 ملین روپیز. آپ اپنے HEC کا جو بجٹ ہے وہ نہیں پورا کر رہے, آپ کے 50 ملین ادھر دینے کے لیے آگے تھے. پرائیورٹیز نہیں سمجھ آ رہی. پرائیورٹیز. اچھا, اسی طریقے سے اگر آپ جون جو کلوز ہوا تھا لاسٹ ایئر, جو آپ کے جو لا منسٹر ہیں, ہی گیو 460 ملین روپیز ٹو ڈفرنٹ بار کاؤنسلس. اگر پرابلم ہے تو آپ نے ان کو کیوں دے دیے بار کاؤنسلس؟ یو ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو بار کاؤنسلس. وائی یو آر spreading this money for no reason. You're forgetting the monument that is announced. اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے 11 بلین یا پتہ نہیں کتنے روپے اس کو دیے جا رہے ہیں جو شہید بے نظیر بھٹو کی یادگار بنائی جا رہی ہے. Exactly. Now these are important things and people are wondering about civil work at Presidential House پہ جو کام ہوا ہے پچھلے سال 250 ملین روپیز. ٹھیک ہے, اور میں ایگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. جو IDPs جو جنگ ہوئی تھی سوات کے ایریا پہ, ٹھیک ہے نا, یو گیو 32 بلین روپیز ٹو ملٹری فار دی ایمونیشن, اسلحے کے لیے. 15 بلین روپیز فار دا پینشن. تو HEC کو تو 1 بلین روکا تھا, یہ تو آپ بلینز میں اسپینڈ کر رہے ہیں. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے علاقے میں کہا جاتا ہے کہ جو ایک چھوٹا سا ضلع ہے, وہاں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب IDPs کے کھانے کا روز کا جو خرچہ ہے 70 لاکھ روپے دیگوں پہ دیے جا رہے ہیں. ایوری ڈے دس از دا منی دیٹ از بینگ ریلیزڈ. سو اٹس بیونڈ می ہاؤ دس از ورکنگ آؤٹ, واٹ از ہیپننگ. آپ ہمیں کال کر کے بتائیے کہ یہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں دے آر گوئنگ تھرو دا روف, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم قرضے میں بھی ڈوبتے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی اسٹریٹجی, کوئی اوور آل پلان ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں, یا بالکل اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گھر میں خدا نہ خاصا کوئی مشکل پڑتی ہے تو اس کے ویلیوبلز لوگ بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم نے انویسٹمنٹ کے نام پہ پرائیویٹائزیشن کا جو مرحلہ شروع کیا تھا, جس کی 2-3 بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, جس میں KESC بھی ہے, PTCL بھی ہے. اس بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا اس میں گزشتہ سالوں میں بھی ایک بہت کلیدی کردار تھا. آج بھی ہی از بیک اینڈ ہی از دیئر ایز اے فائنانس منسٹر. ہاؤ آر یو ویوئنگ دس؟ ہمیں کال کر کے بتائیے. دا نمبر از 537-1478 یا پھر 537-1484. مزمل, آپ ہاؤ ڈو یو ویو, بیکاز یو ور ڈفرینشیٹنگ بٹوین دا ویریس گورنرز اینڈ دا فائنانس منسٹرز, کہ ان کا کیا پرسپیکٹو, کیا بیک گراؤنڈ, کیا ان کا اسکول آف تھاٹ رہا ہے. How do you see Dr. Hafiz Sheikh, and especially in the wake of this current scenario? I think he's a very, جیسے کہتے ہیں نا کہ seasoned man, and to be very honest, I like him. اس کی وجہ یہ ہے کہ his portfolio is very diversified. He worked for, different IFIs کے لیے کام کیا ہوا ہے. پھر ارجنٹینا کے جو کرائسس تھا ادھر جا کے ارجنٹینا کی ریوائیو کی اکانومی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہی ورک فار دا پرائیویٹ سیکٹر, ہی ورک ایز اکیڈمک بھی ان کا تھا, ٹیچر تھے. ٹھیک ہے, پاکستان میں پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے. ریسنٹلی ہی ورک فار دی فنڈ مینیجرز ایز ویل. لیکن پرائیویٹائزیشن منسٹر کی بات کر رہے ہیں, ٹل مارکیٹس کہ کیا کیا چیزیں بیچ میں ہوتی ہے. ہی نوز ایٹ لیسٹ کہ واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ. بٹ مزمل, یہی چیز ان پہ سب سے زیادہ تنقید کی بھی وجہ بنتی تھی. یعنی جب وہ پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے, اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ ناؤ ہی سروز ان دس پریزنٹ گورنمنٹ. اس وقت ان پہ زیادہ تنقید آتی تھی کہ بھائی یہ غلط سیناریو, غلط پکچر پینٹ کر کے ہم کوڑیوں کے دام اپنی چیزیں نیلام کر رہے ہیں. اس طرح کی بھی ان پہ فار ایگزامپل جب انہوں نے ریلوے کی بھی بات کی تھی, یا PTCL کی بھی بات کی, یا KESC کی بھی بات کی, ایک تو سنہرے خواب لوگوں کو دکھائے گا. جسٹ میں اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی کر دیتا ہوں. آلدو جب سے حفیظ شیخ بنے, میں حفیظ شیخ سے لاسٹ جو میرا ان کا انٹریکشن ہوا تھا وہ 2005 میں ہوا تھا. وی ٹریول ٹوگیدر ان سنگاپور. ایک کانفرنس تھی, اس وقت یہ پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے. اس کے بعد میں کبھی نہ ملا ہوں, نہ کبھی بات ہوئی ہے. لیکن اگر اس وقت جسٹ فار 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ اس زمانے میں اگر اسٹیل مل پرائیویٹائز ہو جاتی یا ریلوے پرائیویٹائز ہو جاتی
تو اس سال جو بجٹ میں جو ابھی بات ہو رہی ہے پی ایس سی کے ڈیفیسٹ کی, But he is the same man who is talking about it. یہ تو ان کا تو یعنی line of thought, his opinions have not changed. وہ اس وقت بھی یہی بات کر رہے تھے کہ give them out. And today he has come back to the same point. ہاں, تو اس کا آج اس کا جو نیشنل کٹی پہ جو آپ کا جو لوڈ پڑ رہا ہے, انیفیشنسیز, چوریاں, اور پیسے جیسے ابھی بتایا 70 لاکھ روپے کی دیگیں بن رہی ہیں, وہ بن رہی ہیں کہ بھی نہیں بن رہی. اسی طریقے سے ان کو ہر سال آپ 10-10, 20-20, 30 ہزار روپے یہ اداروں کو دے رہے ہیں اور یہ کھا رہے ہیں. یہ ایک ہمارے لیے نیوسنس بن چکے ہیں. اگر یہ اس وقت پرائیویٹائز ہو چکے ہوتے تو آج شاید یہ پرابلم نہ آتا. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, ایک انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی تھی, 3 پرائیویٹائزیشن مجھے یاد ہیں کی. ایک پی ٹی سی ایل 116 روپے کا بیچا تھا, اس وقت ڈالر تھا 58 روپیز کا, یعنی آلموسٹ $2 پر شیئر بیچا تھا. آج پی ٹی سی ایل ہے 18 سے 19 روپے کا, 86 روپیز کا ڈالر ہے, it's just 20 cents. So the money he got you $2 5 years ago, اگر وہ $2 آپ نے بینک میں ڈپازٹ کیے ہوتے تو آج جو ہے وہ ایونچولی $5 ہو چکا ہے پر شیئر. اینڈ ٹوڈے پی ٹی سی ایل شیئر از جسٹ 20 cents. سیکنڈلی ہی پرائیویٹائز نیشنل ریفائنری, 480 روپیز کچھ کا پرائیویٹائز کیا تھا. نیشنل ریفائنری از ٹریڈنگ ایٹ 180 روپیز. تو بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے تھوڑا سا مس لیڈ ہوتے ہیں. The problem مزمل comes in, you're talking about the shares, لیکن جو ہم اگر اپنی کراچی اسٹاک ایکسچینج کی بھی پی ٹی سی پرائیویٹائز ہونے کے بعد, جب پرائیویٹائز نہیں ہوتا اس سے پہلے لوگوں کو, صارفین کو مہنگی کال ملتی تھی. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے, کنزیومر کی بات ہو گئی. جو اینڈ یوزر ہے کنزیومر کے, یہ تو آپ 2 پھر بھی اچھی مثالیں دے رہے ہیں کہ ایس کے معاملے میں صورتحال بہت مختلف ہے, بیکاز اس میں جو صارف ہے وہ بھی رو رہا ہے کہ جی اتنے عرصے میں اتنی گنا بجلی اور مزید مہنگی ہوئی ہے. مجھے کہا یہ گیا تھا کہ لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جائے گی. آئی تھنک دا ایکسپیکٹیشن بار واز ریزڈ بیونڈ ریالٹی. نہیں, اب کے ایس سی کا پرابلم تھا نا. کے ایس سی کا پرابلم میں آپ کا جو ریگولیٹر ہے, جو پرائس فکس کرتا ہے, وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا, انٹروین کرتا ہے ڈفرینٹ چینل سے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کے ای ایس سی کو آپ اگر وہ کوئی آپریشن کرتے ہیں, کسی کی بجلی بند کرتے ہیں, جیسے واٹر بورڈ ہے آپ کا جو کراچی کا, اس نے کتنے سالوں سے جو ہے اپنا بجلی کا بل نہیں دیا ہوا. آپ نے اس کی بجلی آف کرتے ہیں, پیچھے سے فون آ جاتا ہے کہ آپ اس کی بجلی کھول دیں, آپ کو پیسے ادا کر دیں. اچھا, یہ جو آپ یہ ساری جو چیزیں بات کر رہے ہیں, یہ گورنمنٹ کرتی ہے نا, پولیٹیکل انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں. بالکل. تو یو تھنک یہ جو انفیشنسیز ہیں, ایک تو گورننس پرابلمز ہیں ہمارے, پولیٹیکل ول لیکنگ ہے. اچھا, یہ تو آپ نے انٹرنل صورتحال بات کی. ایکسٹرنلی جب ہم جاتے ہیں کسی بھی اپنے بہت ہی اسٹکی سچویشن سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے, بوروئنگ کرنے کے لیے, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, نا دے ڈونٹ نو, ہم آج نہیں ان سے مل رہے ہیں, ہمارا ان سے ایک لمبا ریلیشن شپ ہے. دیو نون آر ایفیشنسیز, ان کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کہاں فالٹر کرتے ہیں. وائی وڈ دے اسٹل کم ٹو آر ریسکیو؟ اس کی وجہ ہے اٹس اے نیٹورک. اب یو مسٹ ہیو ہرڈ ورلڈ آرڈر. ٹھیک ہے نا, پاکستان جیسے ملک جو دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کل میں بات کر رہا تھا کسی سے کہ انڈیا میں ابھی کامن ویلتھ گیم ہو رہے ہیں. انڈیا کو لوگ رشیا اور چائنا کے برابر کھڑا کرتے ہیں اور برازیل کے برابر پلیس کرتے ہیں, لیکن آج بھی انڈیا میں تھنکنگ جو ہے نا بیس کرتی ہے پاکستان, پالیٹکس پاکستان پہ بیس کرتی ہے. اف یو گو ٹو یو ایس اے, اف یو گو ٹو یو کے, G7 کنٹریز میں, ان کے بعد پاکستان کو لوگ پلیس کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نیوکلیر پاور ہے, ہائیسٹ ورلڈ 6 پاپولس کنٹری ہے, مسلم ورلڈ کا لیڈر ہے, پھر پلس اس کے بعد ریسورسز ہیں, ساری چیزیں. اب یہ پاکستان کو ریسکیو اس لیے کرنے آتے ہیں کہ جب پاکستان جیسا ملک بالکل بیٹھ جاتا ہے, جب کوئی آپشن نہیں ہوتا, تو یہ آتے ہیں پاکستان کو کہتے ہیں ہم آپ کو ریسکیو کریں گے, لیکن اس کے بعد آپ ہمیں شیئر آف مائنڈ دیں, اپنا فلیش دیں میجر. فار انسٹنس ہمیں ایئر بیسز دیں. ٹھیک ہے نا, اچھا آپ ڈیم بنانا چاہتے ہیں, ہم آپ کو فنڈ کریں گے, لیکن آن دا ون وے وی ول فنڈ یو, ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو ایوارڈ کانٹریکٹس ٹو آر انجینئرز اینڈ کنسٹرکشن کمپنیز. کنسٹرکشن پہ تو بات وہ ہمیں ریسکیو کرنا نہیں ہوتے, وہ تو وہیں پہ بات رک جاتی ہے کہ وہ فیزیبلٹی رپورٹ ہی ایک دفعہ بنتی ہے, اسکریپ ہوتی ہے, پھر دوسری دفعہ بنتی ہے. دیٹس اے ٹرک. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. 1996 میں کالا باغ ڈیم بننا تھا $1 بلین کا. اس وقت $8 کا ڈالر تھا, نہیں سوری 16 روپے کا ڈالر تھا. 16 روپے کا ڈالر تھا اس وقت, جو ہے 16 ارب روپے کا وہ بن جانا تھا. اب اس پہ
فیزیبلٹی اسٹڈیز کے لیے انہی آئی ایف آئیز کو دیا گیا, انہوں نے بنا کے جی یہ پروجیکٹ بن جائے گا آپ کا, اس کے $50-100 ملین چارج بھی کر لیے. اس کے بعد انہی کے ایجنٹس ہوتے ہیں آگے جو پھوٹ جلواتے ہیں, کنسنسس بلڈ نہیں ہوتا, اس کو ڈیلے کراتے ہیں. کنٹری میں اتنا بڑا کرائسس آ جاتا ہے کہ رائٹس شروع ہو جاتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا الیکٹریسٹی میں رائٹ شروع, پھر گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے, گورنمنٹ واپس بھاگ کے جاتی ہے کہ بھائی اس کو شروع کریں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نے بنانا تھا تو $1 بلین کا تھا, ناؤ دا کاسٹ آف کنسٹرکشن ہیز گون اپ, ناؤ اٹ ول کاسٹ یو $5 بلین. The same contract, if they have done it 10 years ago, they would have got 10 these billion, are the 1 billion. non-ethical pressures that we're talking about. Thus, these are all the actors and the driving forces in play. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی بڑا آسان نہیں ہے اس شکنجے سے نکلنا, لیکن بہرحال یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں, it's a very important juncture کہ economic and political tie-ups کس طرح کے ہوتے ہیں. How are the two environments closely linked together? اسی طرح ہمارا جو عام تاثر کریٹ ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ بادشاہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, ہماری گورنمنٹ سے لے کے ہماری سڑک تک, ہماری بجلی تک, ہر بڑا فیصلہ واشنگٹن میں ہوتا ہے. اس بات کو کس حد تک آپ بائی کرتے ہیں؟ اینڈ اسپیشلی جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ یہ نیٹو سپلائی لائن, جس کے لیے کل بھی پینٹاگون سے شام تک تردید آ گئی تھی اور وہاں سے ایک فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا گیا کہ یہ نیٹو سپلائی لائن پاکستان جلد ہی بحال کر دے گا, اس کی ایشورنس خود پینٹاگون دے رہا ہے. ہاؤ آر آل دیز انوائرمنٹس ڈیلنگ ٹوگیدر, اس کے بارے میں بات کریں گے. پاکستان کی بڑھتی ہوئی ڈیٹ بوروئنگ اور ساتھ ہی ساتھ واٹ ول بی ڈو, ہاؤ ول بی سروس دیز ڈیٹ سروسنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. The vicious circle, will Pakistan ever be able to come out of it and become self-reliant, are the important questions. اس پہ ہمارے ساتھ رہیے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.